بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی اقسام میں ایک قسم چڑیل ہے۔ تو پیچھے پری کا ذکر ہوا تھا کہ پری کا تعارف اور اس کا علاج کیا۔ تو جو چڑیل ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ پری کا الٹ ہوتا ہے۔ اور پھر چڑیل کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کی ایک جنات کی قسم ہے، اور یہ بھی اکثر جو ہے یہ عورت کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ تو پری کا یہ تھا کہ وہ انتہا درجے کی خوبصورت ہوتی ہے، اور جو چڑیل ہوتی ہے یہ انتہا درجے کی بدصورت ہوتی ہے۔ لمبے لمبے اس کے ناخن ہوتے ہیں، کالا سیاہ اس کا رنگ ہوتا ہے، لمبے لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، اور آنکھیں ہوتی ہیں جیسے آگ کا شعلہ ہے، اور دانت کالے سیاہ اور انتہائی بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہ انسان کو ڈراتی ہے بہت زیادہ، اور یہ اکثر جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ چمٹ بھی جاتی ہے۔ اور اسی کی ایک قسم ہے جس کے الٹے پاؤں ہوتے ہیں، وہ بھی چڑیل ہوتی ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ دل ہوتے ہیں اگر وہ ان کو نظر آ جائے تو ان کا اس کو دیکھ کر دل تک پھٹ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چڑیل ہے تو یہ آگ سے ڈرتی ہے، اور نمبر 2 یہ کتوں سے بھی بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ تو اکثر لوگوں کو گھروں کے اندر آ کر تنگ کرتی ہے، باہر سے آوازیں دیتی ہے، ڈراتی وغیرہ ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ بھی منزل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو منزل پڑھ کر اس کا علاج وغیرہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا علاج فوری طور پر نہیں ہوتا۔ اس کے علاج کے لیے کم از کم 40 دن لگ جاتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ وعدہ وعید کر کے پھر دوبارہ نہیں آتی، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وعدہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ آ جاتی ہے، اور قسم قسم کی تکلیفیں دیتی ہے۔ اور جس کے ساتھ یہ چمٹی ہوتی ہے یہ چڑیل، تو اس عورت یا مرد کی جو آواز ہوتی ہے وہ عورتوں کی طرح ہوتی ہے لیکن خوفناک قسم کی ہوتی ہے۔ اور جب یہ مریض پہ حاضر ہوتی ہے تو مریض کی آنکھیں نکل جاتی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یا اس مرد کی یا عورت کی زبان تک باہر نکل آتی ہے۔ تو یہ اکثر رات کو آ کر جو مریض ہوتا ہے اس کو ڈراتی بھی ہے، اور وہ چیختا چلاتا بھی ہے۔ تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ دن کو یا کہار و پڑھتا رہے، اور جتنی بھی تعوذات ہیں جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو تعوذات ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور صبح اور شام کو جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ جو عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے کچھ ایام ہوتے ہیں جن میں وہ تلاوت وغیرہ نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے یہ جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، تو اس کی کثرت کرنی چاہیے،
پھر یا کہاروں کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس کے علاوہ ان ایام میں دوسری دعائیں پڑھنا جائز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی ہے، یا کہار وغیرہ ہے، یا حفیظ ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، تو اس سے بھی انسان کیا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ جو چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ اکثر بچوں وغیرہ کو بھی تنگ کرتی ہیں۔ جس عورت کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پر بھی اس کا اثر رہتا ہے۔ تو اگر وہ جنات کا اثر کسی عورت پر ہو، اس کے بچوں پر ہو جائے، تو ان سب کو اس کا علاج کروانا چاہیے، یا خود قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔